السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری چینل۔ 1162 میں عظیم منگول فاتح چنگیز خان پیدا ہوا۔ اس کا باپ ایک معمولی منگول سردار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام ایک مفتوح حریف سردار کے نام پر تموجن رکھا۔ اس کے باپ کو ایک دشمن قبیلہ کے افراد نے قتل کر دیا۔ جب چنگیز کی عمر 9 برس تھی، اگلے چند برس اس کے خاندان نے رپوشی کی حالت میں گزارے، یعنی وہ چھپ گئے۔ یہ ایک بدحالی کا آغاز تھا۔ بہترین دنوں کے لیے تموجن کو زیادہ مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی نوجوانی میں وہ حریف قبیلے کے ایک حملے میں گرفتار ہو گیا۔ اس کو اسیر بنایا گیا اور اس دوران اس کے گردن کے گرد چوبی حلقہ باندھا گیا، یعنی اس کے گردن کے گرد لکڑی کا حلقہ باندھا گیا۔ قدیم اور بنجر ملک کا ناخواندہ بے چارگی کی اس حالت سے نکل کر دنیا کا انتہائی طاقتور انسان بن کر ابھرا۔ اس مشکلات سے فرار کے بعد اس کی ترقی کا آغاز ہوا۔ وہ اپنے باپ کے ایک دوست اور وہاں موجود قبائل میں سے ایک سردار طغرل سے جا ملا۔ ان منگول قبائل میں ہلاکت خیز جنگیں کئی برس جاری رہیں، جن میں تموجن نے اپنی عظمت کا سفر جاری رکھا۔ ماہر گھڑ سوار اور تندخو جنگجو منگولیا کے قبائلیوں کی ایک وجہ شہرت یہ بھی ہے۔ تاریخ کے مطابق وہ شمالی چین پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ تموجن سے پہلے سارے قبائل اپنی توانائیاں جنگ و جدل میں صرف کرتے تھے۔ تموجن نے اپنی فوجی دلیری، منافقت، صفاقی اور منتظمانہ اہلیت کے ملے جلے امتزاج کے ساتھ ان تمام قبائل کو ایک مرکزی قیادت کے تحت متحد کر لیا۔ 1206 میں تمام منگول سرداروں کے ایک اجلاس میں تموجن کو چنگیز خان یا کائناتی شہنشاہ کا خطاب دیا۔ آمد و رفت کے قدیم ذرائع کی موجودگی میں ایسی وسیع و عریض سلطنت تا دیر قائم نہیں رہ سکتی تھی، سو جلد ہی بہت سے حصوں میں منقسم ہو گئی۔ تاہم کئی ریاستوں میں منگول حکومت طویل عرصہ تک قائم رہی۔ منگولوں کو 1368 میں چین کی زیادہ تر علاقوں سے نکال دیا گیا۔ روس میں ان کا اقتدار طویل تھا۔ وہاں چنگیز خان کے پوتے ہاتو خان کی حکومت قائم تھی۔ اس کی سلطنت کو بالعموم سنہری جرگہ کا نام دیا جاتا ہے، جو 16ویں صدی تک جاری رہی۔ جب کرائمیا میں منگولوں کی حکومت 1783 تک جاری رہی۔ چنگیز خان کے بیٹوں اور پوتوں نے وسطی ایشیا اور ایران میں بھی اپنی بادشاہتیں قائم کی۔ بعد ازاں ان کو 14ویں صدی میں منگول النصر تیمورلنگ نے فتح کیا۔ یہ خود کو چنگیز خان کا جانشین کہلاتا تھا۔ 15ویں صدی میں تیمورلنگ کی بادشاہت کا خاتمہ ہوا، لیکن یہ تمام منگول فتوحات اور اقتدار کا خاتمہ نہیں تھا۔ بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا اور اپنی بادشاہت قائم کی اور تمام ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ ان کا اقتدار 18ویں صدی کے وسط تک جاری رہا۔ تاریخ میں ہم نے بہت سربراہ دیکھے ہیں جنہوں نے دنیا کو فتح کرنے کی نیت باندھی اور بے پناہ کامیابیاں حاصل کی۔ ان سربراہوں میں سکندر اعظم، چنگیز خان، نیپولین بوناپارٹ اور ایڈولف ہٹلر نمایاں نام ہیں۔ آخر ان چاروں کا نام اس فہرست میں اس قدر نمایاں کیوں رکھا گیا ہے؟ کیا خیالات کی اہمیت فوجوں سے زیادہ ہے؟ میں اس بات سے بھی متفق ہوں کہ قلم کی طاقت تلوار سے کہیں زیادہ ہے۔ ان چاروں شخصیات نے ایک وسیع رقبہ اور آبادی پر حکمرانی کی ہے اور اپنے ہم عصروں کی زندگیوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ اس وجہ سے ہم ان کو عام لیڈروں کے صف میں شامل نہیں کر سکتے۔ یہ فوجی قوت جو چنگیز خان نے اکٹھی کی تھی، ہمسایہ ریاستوں پر چڑھ دوڑی۔ اس سے پہلے شمال مغربی چین میں سیاح ریاست پر اور شمالی چین میں چن ریاست پر یورش کی۔ یہ مقابلے ابھی جاری تھے کہ چنگیز خان اور خوارزم شاہ محمد کے درمیان ٹن گئی۔
جو ایران اور وسطی ایشیا میں ایک بڑی سلطنت کا بادشاہ تھا۔ چنگیز خان 1219 عیسوی میں اپنی فوجوں کے ساتھ خوارزم شاہ پر حملہ آور ہوا۔ وسطی ایشیا اور ایران کو تخت و تاراج کر دیا گیا اور خوارزم شاہ کی سلطنت کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ دیگر منگول فوجیں روس پر حملہ آور ہوئی۔ پھر چنگیز خان نے افغانستان اور شمالی ہند پر دھاوا بول دیا۔ 1225 عیسوی میں وہ منگولیا واپس لوٹا، جہاں 1227 عیسوی میں وہ مر گیا۔ اپنی موت سے پہلے اس نے اوغتائی کو، جو اس کا تیسرا بیٹا تھا، اپنا جانشین مقرر کرنے کی درخواست کی۔ یہ ایک دانشمندانہ انتخاب تھا۔ اوغتائی نے خود کو باکمال جنگجو اور ذہین بادشاہ ثابت کیا۔ اس کی زیر قیادت منگول فوجوں نے اپنی یورش چین پر جاری رکھی۔ روس کو تباہ کر کے اس کی فوجیں یورپ کی طرف بڑھیں۔ 1241 عیسوی میں منگول فوجوں نے، جو بڈاپیسٹ تک جا چکی تھی، انہوں نے پولینڈ، جرمن اور ہنگری کی فوجوں کو شکست فاش دی۔ اسی برس اوغتائی کی موت ہو گئی۔ منگول فوجیں یورپ سے واپس آ گئیں اور پھر دوبارہ ادھر نہ گئیں۔ اس کے بعد منگولوں میں جانشینی کے مسئلہ پر بہت تنازعات کھڑے ہوئے، تاہم چنگیز خان کے پوتوں منگو خان اور قبلائی خان کی زیر سرکردگی منگول ایشیا میں داخل ہوئے۔ قبلائی خان نے 1279 عیسوی میں چین مکمل فتح کر لیا تو منگولوں کی سلطنت تاریخ کی وسیع ترین سلطنت بن چکی تھی۔ چین، رومن، وسطی ایشیا کا علاقہ، ایران اور جنوب مغربی ایشیا کا بیشتر حصہ ان کے زیر تسلط تھا۔ ان فوجوں نے شمالی ہند سے پولینڈ تک کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ جب کوریا، تبت اور جنوب مشرقی ایشیا میں قبلائی خان کی بادشاہت قائم ہوئی